اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں ماہ محرم الحرام کے چاند کا ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں، ایک ایسا با کمال عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں اور جلالی تسبیح لے کر حاضر ہوئی ہوں، جس کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا اللہ رب العزت آپ کو دنیا اور آخرت کی نعمتیں عطا کرے گا، دنیا اور آخرت کے انعامات سے سرفراز فرمائے گا، دنیاوی کامیابیاں بھی ملیں گی اور آخرت میں بھی آپ کو کامیابیاں ہی کامیابیاں ملیں گی، کامیابیاں آپ کا مقدر بن جائیں گی اور لوگ آپ کی قسمت پر رشک کریں گے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، ماہ محرم الحرام کے مہینے کا آج سے انشاءاللہ آغاز ہو جائے گا۔ آج ماہ محرم الحرام کا چاند نظر آئے گا، اور آج ماہ محرم الحرام کے چاند کو دیکھ کر آپ نے کیا عمل کرنا ہے، کون سے وظائف پڑھنے ہیں، کیا تسبیح پڑھنی ہے، اس بارے میں جاننے کے لیے میری آپ سے دلی گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ اس ویڈیو میں آج میں آپ کو جو تسبیح بتاؤں گی، اس تسبیح کی برکت سے، اللہ کے ناموں کی جلالت کی برکت سے اللہ رب العزت کی رحمت جوش مارے گی، اور آپ جو مانگیں گے فرشتے آپ کی باتوں پہ آمین کہیں گے، آپ کی دعاؤں پہ آمین کہیں گے، اور اللہ سے سفارش کریں گے کہ مولا فلاں تیرا بندہ تجھے یاد کر کے، تجھے تیرے ناموں سے پکار کے، تیرے محبوب پر درود بیچ کے مولا مانگ رہا ہے، اسے عطا فرما۔ اور جب فرشتے ہماری فریاد، ہماری دعائیں اللہ کے سامنے رکھیں گے تو اللہ رب العزت خوشی خوشی ہمیں عطا فرمائے گا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، ماہ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اگر ہم اسلامی سال کا پہلا مہینہ شروع ہوتے ہی اللہ رب العزت کی رحمتیں سمیٹنا شروع کر دیں، نعمتیں اللہ کی اکٹھی کرنی شروع کر دیں، تو پورا سال ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں رہے گی۔ ہم اللہ سے جو مانگیں گے ہمیں وہ بھی ملے گا، جو نہیں مانگیں گے بن مانگے ہی رب کریم ہمیں عطا فرمائے گا۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ لاکھوں کروڑوں حاجات کو پورا کروانے کے لیے اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے کر سکتے ہیں۔ جو لوگ قرض جیسی دلدل میں پھنس چکے ہیں، وہ قرض سے رہائی پانے کے لیے اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ قرض ایک بہت بڑی ذلت ہے، اور اس ذلت سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اللہ رب العزت سے پناہ چاہی۔ تو آپ جب بھی اللہ سے دعا کریں تو یہ دعا ضرور کریں کہ مولا ہمیں قرض سے نجات عطا فرما، اور جن پر قرض نہیں وہ اللہ سے دعا کریں کہ مولا ہمیں قرض سے بچائے رکھنا۔ اس کے علاوہ جو لوگ پریشانیوں، مصیبتوں اور مشکلات میں مبتلا ہیں، وہ اللہ سے دعا کریں کہ مولا اس مقدس اور بابرکت سال کے پہلے مہینے کی برکت سے یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما اور ہم پر اپنا خاص فضل و کرم عطا فرما، اور مشکلات، پریشانیوں کو ریزہ ریزہ کر کے ختم کر دے، مشکلات کو آسانیوں میں بدل دے، مصیبت زدوں کے دل کو سکون عطا فرما، اور مولا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہمارے تمام بگڑے ہوئے کاموں کو سلجھا دے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ محرم الحرام کا مہینہ بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے، اور اس مہینے کا ادب و احترام کریں، اس مہینے میں ذکر الہی کریں، نوافل ادا کریں، اور اللہ رب العزت سے جتنا زیادہ ہو سکے اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں۔ جب ہمارے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے تو اللہ رب العزت ہماری دعائیں ہماری آنکھ جھپکنے سے پہلے ہی قبول فرمائے گا، اور ہم جو مانگیں گے ہمیں ملے گا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج میں آپ کو جو عمل بتاؤں گی، جو وظیفہ بتاؤں گی، انتہائی آسان یہ عمل ہے۔ جو بندہ اس وظیفے کو سچے دل کے ساتھ پڑھ لے گا، یقین کامل کے ساتھ پڑھ لے گا، تو اللہ
رب العزت دنیا اور آخرت کی ہر خوشی ہر نعمت سے اسے ضرور مالا مال فرمائے گا۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ ضرور پڑھیں اور دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں تاکہ وہ لوگ بھی اس وظیفے سے استفادہ حاصل کر سکیں، آپ کو اور ہمیں صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ وظیفہ بتانے سے پہلے میری آپ سے دلی گزارش ہے، جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ آؤٹ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے جب ماہ محرم الحرام کا آج کی رات چاند دیکھنا ہے تو چاند دیکھتے ہی فوراً آپ نے باوضو ہونا ہے۔ باوضو ہونے کے بعد آپ نے 4 مرتبہ الحمدللہ 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 کا ورد کرنا ہے۔ جب 4 مرتبہ الحمدللہ شریف پڑھ لے، آپ چاہیں تو سورۃ فاتحہ مکمل پڑھ لیں، آپ چاہیں تو الحمدللہ الحمدللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ 4 مرتبہ جب اللہ کا شکر ادا کر لیں، پھر آپ نے 4 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کا ورد کرنا ہے۔ جب 4 مرتبہ آپ یہ کلمات پڑھ لیں، پھر آپ نے 4 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کا ورد کرنا ہے۔ جب 4 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیں، پھر آپ نے 4 مرتبہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ کا ورد کرنا ہے۔ اور جب آپ 4 مرتبہ ماشاء اللہ پڑھ لیں، پھر آپ نے 100 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کا ورد کرنا ہے۔ جو میں نے دوسرے آپ کو کلمات بتائے ہیں انہیں آپ نے 4 مرتبہ پڑھنا ہے، لیکن سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ چاہیں اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر یہ وظیفہ پڑھ لیں، آپ چاہیں تسبیح کے دانوں پر یہ وظیفہ پڑھ لیں، اور اگر آپ چاہیں تو کاؤنٹر پر بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن میں اپنی تمام بہنوں اور بھائیوں سے برادرانہ گزارش کرتی ہوں کہ اپنے ہاتھ کی انگلیوں کے پوڑوں پر اس تسبیح کو پڑھیں، ان کلمات کو پڑھیں۔ چاہے آپ 4 مرتبہ پڑھ رہے ہیں پھر بھی ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھیں، اور جب آپ 100 والی تسبیح پڑھیں گے پھر بھی اپنے ہاتھ کی انگلیوں کے پوڑوں پر ان کلمات کو پڑھیں۔ اول اور آخر میں 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھی۔ آپ کوئی چھوٹا درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ اگر بیان کرنے بیٹھ جائیں تو ہم ساری زندگی بھی اگر بیان کریں گے تو کبھی بھی درود پاک کی فضیلت ختم نہیں ہوگی، اور اگر لکھنے بیٹھ جائیں تو سمندروں کے پانی کو سیاہی بنا لیا جائے اور کل کائنات کے درختوں کو قلم بنا لیا جائے تو پھر بھی ہم درود پاک کی فضیلت کو لکھ نہیں سکتے، نہ ہی بیان کر سکتے ہیں، کیونکہ اس درود پاک کو اس عظیم ہستی نے اپنی زبان مبارک سے پڑھا ہے جس کی کوئی مثال ہی نہیں۔ اور اگر ہم اس درود پاک کو پڑھیں گے، جس درود کو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنی زبان اقدس سے پڑھا ہے، تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اس کی فضیلت کتنی ہوگی۔ اول آخر میں جب رحمتیں برکتیں ہوں گی، ہمارے گناہ معاف ہوں گے، درجات بلند ہوں گے، تو اللہ رب العزت خوشی خوشی سے ہماری ہر وہ دعا قبول فرمائے گا جو ہم نے مانگی ہوگی، اور ہماری حاجات اور خواہشات کو بھی پورا فرمائے گا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، مجھے امید ہے بلکہ پورا یقین اور پختہ یقین ہے کہ بہت سارے لوگوں نے آپ کو بہت سارے وظائف بتائے ہوں گے، لیکن یہ مقدس کلمات کسی نے بھی نہیں بتائے ہوں گے، اور نہ ہی یہ تسبیح کسی نے بتائی ہوگی۔ جب بھی آپ نے ماہ محرم کا چاند دیکھ لینا ہے یا چاند نظر آنے کی آپ کو بشارت ملے، فوراً باوضو ہو جائیں، اور باوضو ہونے کے بعد 4 مرتبہ ان کلمات کو پڑھیں، 100 مرتبہ جو تسبیح بتائی ہے یا ہاتھ کے پوڑوں پر جو میں نے آپ کو عمل بتایا ہے وہ آپ عمل کر لیں۔ آپ چاہیں تسبیح پر پڑھ لیں یا ہاتھ کی انگلیوں پر، جس طرح میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ جو مانگیں گے آپ کو ملے گا، جو نہیں بھی مانگیں گے رب کریم بن مانگے ہی آپ کو عطا فرمائے گا۔ آپ کو اگر مانگنے کا طریقہ نہیں آتا تو اپنے دل میں سوچتے جائیں، اللہ رب العزت دلوں کے حال کو بھی جانتا ہے۔ آپ کو مانگنے
مانگنے کے لیے الفاظ کی ضرورت نہیں. آپ کو اگر مانگنا نہیں آتا ٹوٹے پھوٹے الفاظوں سے آپ مانگ لیں. پھر بھی نہیں مانگنا آتا اپنے دل میں ہی دعا کرے, اپنے لفظوں میں دعا کرتے جائیں. اللہ رب العزت دل کی زبان کو بھی سنتا ہے. آپ جو بات اپنے ذہن میں لائیں گے, جو حاجت جو خواہش اپنے ذہن میں لائیں گے, انشاءاللہ ماہ محرم الحرام میں ہی آپ کی وہ دعا حاجت ضرور پوری ہوگی. اس عمل کو, اس تسبیح کو آپ خود بھی پڑھیں, اپنے عزیزوں کو اور فیملی ممبرز, فرینڈز اور نیبرز کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ لوگ بھی اس وظیفے سے استفادہ حاصل کریں, آپ کو اور ہمیں صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے. انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.